اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 88 سورہ یوسف کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں۔ ہمیں وقف کی اس آیت میں ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، اور دوسرا حصہ ہوگا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب جو پہلا حصہ بنایا ہے اس میں ہمیں حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس پہلے حصے کے پھر ہم 4 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، دوسرا ہوگا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تیسرا ہوگا فأوف لنا الکیل، اور چوتھا ہوگا وتصدق علینا، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا ایک ہی حصہ ہوگا۔ تو اب جو پہلے حصے کے 4 حصے کیے ہیں ان میں سے جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، حرف ہے استنافیہ یہاں پر مانا جائے گا۔ لما اسم ہے، ظرف ہے، لما ہینیہ کہلاتا ہے، اور دخلو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دال خا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، دخل یدخلو دخولاً داخل ہونا، اور اس کے بعد الا آپ حرف جر دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا حرف ندا ہے، اور ایہا جو ہے یہ حرف ندا اور منادا کے درمیان اس وقت لگتا ہے جب منادا معرف باللام مذکر ہو، لہٰذا العزیز جو ہے یہ آپ منادا کے طور پر آگے دیکھ رہے ہیں۔ مسا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، میم سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، مسیسا یمسسو، اور تبدیلی کے بعد یہ بن جاتا ہے مسا یمسو۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں چھونا، اور آیت کا ریفرنس انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کا دیا ہے۔ مسا فعل کے ساتھ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ یہاں پر عاطفہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اہل کا لفظ جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل، اور الدر جو ہے یہ اسم ہے اور مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ تکلیف تنگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب پہلے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے عاطفہ کہلائے گا یہاں پر، جئنا جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، جیم یا اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں، یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو جا یا جیو یہ تبدیلی کے بعد بنتا ہے اجوف یائی سے، اور اس کے معنی آنا کے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لانا، لہٰذا آگے آپ با دیکھ رہے ہیں جو کہ حرف جر ہے۔ با حرف جر کے بعد بضاعہ جو ہے یہ لفظ ایک مرتبہ پھر سورہ یوسف میں آ گیا ہے، پونجی کے لیے ہم نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، اور آخری لفظ جو ہے اس حصے کا وہ ہے مزجاتن۔ مزجاتن لفظ جو ہے یہ زا جیم اور واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال سے اسم المفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ فعل کے طور پر اگر استعمال ہو تو ازجوا یزجو ازجاون، اور تبدیلی کے بعد ازجا یزجی ازجاءن بنتا ہے۔ یہ ثلاثی کا ہم معنی لکھ رہے ہیں، اور اس کے معنی ہے ہانکنا چلانا۔
اور پھر اس سے مزجاتن جو ہے اصلاً مزجواتن ہے، اسم مفعول ہے، ہانکی ہوئی چیز یعنی حقیر اور ذلیل چیز، اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یوں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے حصے کے تیسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے حرف فا، اور اسے بھی ہم عاطفہ یہاں پر قرار دیں گے۔ اوفی جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد صیغہ ہے، اور واو اور فا روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باب فعال سے یہ فعل امر ہوگا، اس لیے کہ میں آپ کو یہ اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ کو فعل امر حمزہ کی زبر کے ساتھ لکھا ہوا نظر آئے تو پکا قاعدہ ہے کہ وہ باب فعال کا ہی فعل امر ہوتا ہے۔ تو واو، فا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعال میں آئے گا تو اوفا یا یوفی یو، تبدیلی کے بعد اوفا یوفی ایفا ان، پورا کرنا کے معنی میں اس فعل کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، اور القیل کا لفظ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ پہلے حصے کا جو چوتھا اور آخری حصہ ہے وہ ہے وتصدق علینا، واو حرف عاطفہ یہاں پر ہوگا، تصدق یہ بھی فعل امر ہے، صاد، دال اور قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے، تصدقہ یتصدقو تصدقن، معنی اس کے ہوتے ہیں اپنے حق سے دستبردار ہونا، دوسرے کو حق سے زیادہ دینا، خیرات کرنا۔ اور تصدق نیچے خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ فعل امر ہے، یعنی تو زیادہ دے، تو خیرات کر، اور آیت کا ریفرنس جو ہے خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے ہی لفظ لکھا ہوا ہے متصدق، اس کو بھی نوٹ کر لیں، یہ اسی مادے اسی باب سے استعمال ہوتے ہوئے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی خیرات کرنے والا۔ تصدق کے بعد الا حرف جر ہے جس کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل آپ نہ دیکھ رہے ہیں۔ یوں پہلے حصے کے جو 4 حصے ہم نے کیے تھے ان کے تمام الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ایک ہی حصے پر مشتمل ہے، اور وہ ہے ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اس میں انا حرف ہے جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ یجزی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم، زا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جزا یجزی اس فعل پر، اس مادے پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ المتصدقین، اس کے بارے میں بات ابھی آپ کے ساتھ کر چکا ہوں کہ یہ تصدقہ یا تصدقو باب تفاعل سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور المتصدقین جو ہے یہ المتصدقون کی منصوب اور مجرور فارم ہے، اور یہاں پر یہ منصوب فارم استعمال ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو تھی وہ آیت نمبر 88 کے الفاظ کے حوالے سے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کی کریمہ مسنا کے ضمن میں عبارت ہے مس الشیء یمسہ مسا لمسہ بیدہ وہو من باب سمع یقال مسست بالکسر، وربما قیل مستہ بالکسر ومستہ بالفتح بحذف السین الاولی، ومسہ الضر اصابہ۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ مس یمسو جو کہ اصل میں ہے مسس یمسسو، باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور مسا کے ساتھ اشیاء کو منصوب شکل میں بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف ہے۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے مس، جبکہ قرآن حکیم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 میں مساس کو بھی بطور مصدر لیا گیا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سامری کے لیے بطور سزا مذکور ہے فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس۔ معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا مَسَّ فُلَانٌ الشَّيْءَ تو معنی ہوگا لَمَسَهُ بِيَدِهِ کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور ٹچ کیا۔ یقال مسست بالکسر، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ماضی کی گردان کرتے ہوئے پہلے 5 صیغوں میں سین کا سین میں ادغام ہوگا، مس مسا مسو مست مستا، لیکن اگلے صیغوں میں فک ادغام ہو جائے گا اور پڑھا جائے گا مسسنا مسستا مسستما مسستم مسستی مسستما مسستن مسستو مسسنا۔ یہاں واحد متکلم کے صیغے کو لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مسستو درست ہے، اسی طرح مستو اور مستو
یعنی پہلے سین کو حذف کرتے ہوئے میم کے کسرہ کے ساتھ اور میم کے فتحہ کے ساتھ بھی درست ہے۔ اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا مسہ الدر کہ فلاں شخص کو الدر شدت تکلیف نے چھوا، تو معنی ہوگا اصابہ کہ وہ شدت اور تکلیف اس کو پہنچی۔ آیت کے کلمہ الدر کے ضمن میں عبارت ہے الدر الفقر والشدہ ویأتی بمان المرض ایضا کما فی قولہ تعالی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ الضر کا معنی بتایا جا رہا ہے الفقر والشدہ، یعنی فقر و فاقہ، یعنی معاشی بدحالی، اور الشدہ تنگی سختی۔ البتہ یہ مرض کے معنی میں، بیماری کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے الضر یعنی بیماری نے چھوا ہے اور بیماری مجھے پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جبکہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ آیت کے کلمہ مزجات کے ضمن میں عبارت ہے ازجن ناقۃ ساقہا سوقا رفیقا، قال الشاعر یا ایہا الراکب المزجی مطیتہ، وقال تعالی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بِضَاعَةٌ مُزْجَاةٌ قَلِيلَةٌ قِيلَ إِنَّهَا وُصِفَ بِالْمُزْجَاةِ لِأَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ يَدْفَعُهَا كُلُّ تَاجِرٍ رغبة عنها واحتقارا لها لقلته، والمراد بالبضاعة هنا مال قليل للامتيار، وقد جاءت بمعنى المال والثمن مرتين من قبل، انظر الآیتین الثانیۃ والستین والخامسۃ والستین۔ اس عبارت میں کلمہ مزجات کے ضمن میں اس کا باب بتایا جا رہا ہے کہ ازجا یزجی ازجا باب افعال، اس سے جب کہا جاتا ہے ازجن ناقہ تو اس کا معنی ہوتا ہے ساقہ سوکر رفیقہ، کہ فلاں شخص نے اونٹنی کو رفق اور نرمی کے ساتھ ہانکا۔ چنانچہ اسی سے شاعر کا یہ شعر ہے یا ایھا الراکب المزجی مطیتہ، کہ اے وہ سوار جو اپنی سواری کو ہانکنے والا ہے۔ اور قرآن حکیم سے دو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، کہ اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو ہانکتے ہیں پھر ان کو جمع کرتے ہیں۔ اور ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے کہ جو تمہارے لیے کشتیوں کو ہانکتا ہے سمندر میں، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کا فضل و رزق تلاش کر سکو، انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس تفصیل کے بعد آیت کے مرکب توصیفی بضاعۃ مزجات کو لیتے ہوئے اس کا معنی متعین کیا جا رہا ہے کہ یہاں مزجات کا معنی ہے قلیلہ۔ اب بظاہر تو مزجات اس میں مفعول ہے ازجا یزجی سے، تو مزجات کا معنی ہوگا مدفوعہ یا مساقہ، یعنی ہانکی ہوئی یا دھتکاری ہوئی یا دور کی ہوئی چیز۔ تو قلیلہ کا معنی اس میں کیسے آ گیا؟ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہا وصف بالمزجات لانہا مدفوعۃ یدفعها کل تاجر رغبۃ عنہا واحتقارا لها لقلتی، کہ قلیل پونجی کو مزجات سے اس لیے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اس کی قلت کی وجہ سے ہر تاجر اس سے اعراض کرتے ہوئے اور اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے سے دور کرتا ہے، دھتکارتا ہے۔ تو اس معنی میں قلیل پونجی کو اور قلیل ثمن کو، قیمت کو مزجات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ والمراد بالبضاعۃ ہنا مال قلیل للامتیار، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں البضاعہ سے مراد ہے تھوڑا سا مال جو للامتیار غلہ میرا یعنی غلہ حاصل کرنے کے لیے لیا گیا ہو۔ وقد جاءت بمعنى المال والثمن مرتين من قبل، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ بضاعہ اس صورت میں مال اور ثمن کے معنی میں اس سے پہلے 2 مرتبہ آ چکا ہے، چنانچہ آیت نمبر 62 میں ہے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور آیت نمبر 65 میں ہے هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا۔ آیت کے کلمہ
متصدقین کے ضمن میں عبارت ہے تصدق علیہ اعطاہ صدقہ، کہ تصدق یتصدق تصدقاً باب تفعل جب اعلی صلہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا اعطاہ صدقہ، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو صدقہ دیا۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ مسنا و اہلنا الضر کے ضمن میں عبارت ہے رأینا من قبل فی الآیت الاربعین انه اذا عطف على ضمیر الرفع المتصل وجب الفصل بینه وبین المعطوف بضمیر رفع منفصل نحو ذهبت انا واخی، ومنه قوله تعالی اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اما العطف على ضمیر النصب المتصل فلا يحتاج الى الفصل نحو رأيتك ومحمدا في المسجد انه وإياك ناجحان، ومنه قوله تعالى مسنا وأهلنا الضر لا يعطف على ضمير الجر إلا بإعادة الجار له نحو سلمت عليه وعليك، هذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون عدم الإعادة واختاره ابن مالك يقول وعود خافض لدي عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، وقد جاء في التنزيل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بخفض الأرحام في قراءة حمزة، وقال الشاعر فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والایام من عجبی۔ اس عبارت کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ آیت کے جملہ مسنا و اہلنا الضر میں اہلنا کا عطف ہے مسنا کی نا ضمیر متصل پر، تو کیا ضمیر متصل پر عطف بغیر کسی فصل کے درست ہے؟ چنانچہ اس بارے میں تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ضمیر متصل تین قسم کی ہو سکتی ہے، ضمیر رفع متصل، ضمیر نصب متصل اور ضمیر جر متصل۔ ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے، چنانچہ جہاں تک تعلق ہے ضمیر رفع متصل کا تو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی صورت کی آیت نمبر 40 میں یہ ضابطہ گزر چکا۔ آیت نمبر 40 ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تو اس میں سمیتموها انتم وآباؤکم میں آباؤکم کا عطف ہے سمیتمو کی ضمیر رفع متصل پر، چنانچہ یہاں انتم ضمیر رفع منفصل کے ساتھ فصل لایا گیا ہے، اور ضابطہ بھی یہی وہاں پیش کیا گیا ہے کہ جب ضمیر رفع متصل پر عطف ڈالا جائے تو اس ضمیر اور معطوف کے درمیان ضمیر رفع منفصل کے ساتھ فصل لانا واجب ہے۔ عام عربی سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے ذهبت انا واخی، کہ گیا میں اور میرا بھائی، یہاں اخی کا عطف ذهبت کی ضمیر رفع متصل پر ہے، چنانچہ انا ضمیر رفع منفصل کے ساتھ درمیان میں فصل لایا گیا ہے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو چند ایسے ناموں کے بارے میں جو رکھ رکھے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ یہاں سمیتموها انتم وآباؤکم میں آباؤکم کا عطف سمیتمو کی ضمیر رفع متصل پر ہے، چنانچہ معطوف اور اس ضمیر متصل کے درمیان انتم ضمیر رفع منفصل کے ساتھ فصل لایا گیا ہے۔ یہ حکم تو ہے ضمیر رفع متصل کا۔ جہاں تک تعلق ہے ضمیر نصب متصل کا تو اس کا حکم ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہاں عطف ڈالتے ہوئے کسی فصل کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ عام عربی سے دو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں رأیتک و محمدًا فی المسجد، میں نے دیکھا تمہیں اور محمد کو مسجد میں، تو یہاں محمدً کا عطف رأیتک کی کا ضمیر نصب متصل پر بغیر کسی فصل کے ہے۔ انہ و ایاک ناجحان، یقیناً وہ اور تم دونوں کامیاب ہو، اس میں ایاک کا عطف ڈالا جا رہا ہے انہ کی ہو ضمیر نصب متصل پر اور بغیر کسی فصل کے ہے۔ اسی کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پیش نظر آیت کا یہ جملہ بھی ہے مسنا و اہلنا الضر، چنانچہ اس میں اہلنا کا عطف مسنا کی نا ضمیر نصب متصل پر ہو رہا ہے، لہٰذا کسی فصل کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ضمیر جر کا تو کہا جا رہا ہے کہ ضمیر جر پر عطف ڈالتے ہوئے حرف جار کا اعادہ ضروری ہوگا، چنانچہ عام عربی سے اس کی مثال ہے سلمت علیہ وعلیک،
میں نے سلام کیا اس پر اور تم پر، تو یہاں علیکہ کا عطف علیہ پر ہے اور حرف جار کے اعادہ کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ حرف جار کا اعادہ ضروری ہونا یہ نحویوں میں سے بصریین کا مذہب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کوفیین کا تو ان کے ہاں حرف جار کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور الفیہ ابن مالک میں ابن مالک نے اسی کو اختیار کیا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں ان کے یہ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں: وعود خافض لدی عطف علی ضمیر خفض لازما قد جعل، کہ ضمیر خفض یعنی ضمیر جر پر عطف کے وقت عود خافض حرف جار کا عود لوٹایا جانا، لازماً قد جعل یہ لازم بنا دیا گیا ہے۔ یہ تو مذہب ذکر کیا گیا بصریین کا۔ اپنا مذہب ابن مالک ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ولیس عندی لازمہ، کہ میرے ہاں یہ حرف جار کا عود لازم نہیں۔ کیوں؟ اذ قد اتا فی النظم والنثر الصحیح مثبتا، اس لیے کہ نظم و نثر صحیح میں بغیر حرف جار کے اعادہ کے ثابت شدہ ہو کر یہ چیز آئی ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق قرآن حکیم کی یہ آیت پیش کی جا رہی ہے: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ۔ معروف قرات میں تو الارحامہ یہاں میم پر زبر ہے، لیکن امام حمزہ کوفی کی قرات کے مطابق الارحامی ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اور الارحامی کا تساءلون بہ کی ہی ضمیر جر متصل پر ہے، اور یہاں الارحامی اس کا عطف بہ کی ہی ضمیر متصل پر بغیر کسی حرف جار کے اعادہ کے ہو رہا ہے۔ ترجمہ اس کے مطابق یہ بنے گا کہ ڈرو اللہ سے جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیا کرتے ہو، اور ڈرو ان رشتہ داریوں سے جن کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیا کرتے ہو۔ اسی کے مطابق شاعر کا شعر پیش کیا جا رہا ہے: فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَ وَتَشْتِمُونَ فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ، کہ آج تو کوکھ پر ہاتھ رکھے ہماری حجب و مذمت اور ہمیں برا بھلا کہنے آیا ہے، جا تجھ پر اور دنوں یعنی زمانے پر کوئی تعجب نہیں۔ قربت تقریب سے ہے، تقریب کا ایک معنی وضع الید علی الخاصرہ ہے، یعنی کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ غالباً یہاں یہی معنی مراد ہے کہ اس سے پہلے غالباً شاعر مخاطب پر اپنے احسانات جتلا رہا ہے کہ ہم نے تو تجھ پر یہ احسان کیا اور یہ احسان کیا، اور آج تو کوکھ پر ہاتھ رکھ کے ہماری حجب و مذمت اور ہمیں برا بھلا کہنے آ گیا، جا تجھ پر اور زمانے پر کوئی تعجب نہیں۔ اور اگر ماں کو استفہامیہ مانے تو ترجمہ ہوگا کہ جا تجھ پر اور زمانے پر کتنا تعجب ہے۔ بہرحال یہاں جو مثال پیش کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بکا والایامی میں الایامی کا عطف کا ضمیر جر متصل پر ہے، اور بصریین کے مطابق تو یہاں گویا حرف جار کا اعادہ ضروری ہونا چاہیے تھا، اور یوں ہونا چاہیے تھا فما بکا وبالایامی، لیکن یہاں شاعر نے با جارہ کا اعادہ نہیں کیا، تو یہ گویا دلیل ہے اس بات کی کہ حرف جار کا اعادہ ضروری نہیں، جیسا کہ کوفیین کا مذہب ہے۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 88 کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو ہم نے حصے کیے ہیں اور ان حصوں میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ تھا اس میں آغاز ہو رہا ہے فا سے، اور فا کو ہم استنافیہ مان لیں گے۔ لما، جیسے کہ بہت دفعہ میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی لما کے بعد دو جملے آتے ہیں تو لما جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ تو لما جو ہے مفعول فی مقدم ہے، دخلوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الا حرف جر ہے جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا دخلوا فعل کے۔ پھر دخلوا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، جس کا جواب الشرط یا جزا ہے قالوا یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر۔ تو اب ہم جزا یا جواب الشرط کو انالائز کریں گے۔ قالوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل ہے، فعل اور فاعل آ چکے ہیں، تو اب مفعول بھی چاہیے، مقول القول چاہیے، تو وہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا حرف ندا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو ادعو فعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ایھا اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ منادا
اور حرف ندا کے درمیان میں آتا ہے اس وقت جب منادا معرف باللام ہو۔ اس کو ہم انالائز نہیں کریں گے الگ سے۔ العزیز جو ہے یہ منادا ہے، لہٰذا یہ قائم مقام مفعول بہ ہے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب و ندا جو ہے وہ آگے مسا سے شروع ہو رہا ہے۔ جواب و ندا کو انالائز کریں تو مسا فعل ہے، پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، نا ضمیر منصوب متصل ہے تو یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، واو عاطفہ ہے، اہلنا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اہل کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ مسا کے بعد جو نا ہے مفعول کی ضمیر اس پہ عطف ہے، گویا نا جو ہے مسا کے ساتھ اٹیچڈ وہ معطوف علیہ ہو جائے گی، اور اہلنا جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ بن جائیں گے مسا فعل کے لیے۔ الدر کا لفظ جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے تو یہ مسا کے لیے فاعل بن جائے گا، یوں مسا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بندا ہو جائے گا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا یا مقصود بندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ یوں پہلا حصہ اس کے جملے الحمدللہ ہم نے انالائز کر لیے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں، اس میں واو عاطفہ کہلائے گا، جئنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، با حرف جر ہے جس کے ساتھ بداعتن جو ہے وہ مجرور ہے، اور مزجاتن جو ہے وہ بھی مجرور ہے، اور چاروں اعتبارات سے دونوں ایک جیسے ہونے کے ناطے ہم موصوف صفت بنا دیں گے۔ بداعتن موصوف اپنی صفت مزجاتن سے مل کے مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو جائے گا جئنا فعل کے، اور پھر جئنا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اور اس حصے کا آغاز جو ہے وہ فا حرف عطف سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اوفی فعل با فاعل ہے، فعل امر ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لنا جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا اوفی فعل کے، اور الکیل جو ہے یہ مفعول بہ ہو جائے گا اوفی فعل کے لیے، پھر اوفی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب اس کو کس طرح ہم نے جوڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں ہم دیکھ لیں گے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وتصدق علینا، واو کو عاطفہ مان لیں گے، تصدق فعل امر ہے تو فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، علینا جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا تصدق فعل کے، اور تصدق فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ آخری جملہ یا آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے ان اللہ یجزی المتصدقین، یہ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا اسم جلالہ ہے اس لیے منصوب ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ یجزی المتصدقین ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، لہٰذا یہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گی انا کی۔ اب جو یہ خبر ہے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، یہ یجزی فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور المتصدقین جو ہے یہ مفعول بہ ہے، پھر یجزی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ جو ہے مکمل کر لیا آیت نمبر 88 کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ تو محمود صافی صاحب نے ان جملوں کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ دخلوا والا جملہ جو ہے فی محل جر مضاف الیہ، قالوا والا جملہ لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم، یا ایھا العزیز فی محل نصب مقول القول، مسنا لا محل لہ جواب النداء، جینا لا محل لہ معطوف علی جملہ مسنا، اوفی فی محل جزم جواب الشرط مقدر ای ان رضیتھا فاوفی لنا۔ تو گویا یہاں پر فا کو انہوں نے فصیحی ہا مانا ہے اور شرط ایک مقدر مانی ہے۔ جملہ تصدق والا فی محل جزم معطوف علی جملہ اوفی، اور ان اللہ یجزی والا جملہ لا محل لہا تعلیلیہ۔ تو الحمدللہ تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کام میچ کر گیا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے، قالوا تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں،
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 88 ہماری مکمل ہوگی ہے سورہ یوسف کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔